حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. شعب ابی طالب میں 3 سال قید رہے اور میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دختر اختر کو طلاق لگی. اسی دین کے لیے اس امت کو بنانے کے لیے ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے. نہ معلوم اپنا گھر چھوڑنا پڑا. کیسی کیسی پھاکوں میں زندگی گزاری تو پھر جا کے یہ امت بنی. آج اسی امت پہ یہ حالات ہیں. یہ اس وجہ نہیں ہے, یہ اس وجہ ہے کہ ہم نے ہماری اس پر کوئی محنت نہیں. آج ہم سارے کے سارے تماشی بنے ہوئے ہیں. افسوس تو کرتے ہیں امت کا کیا بنے گا, مگر مال جان کی قربانی پہ کوئی تار نہیں. مولانا روم پر اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. انہوں نے ایک عجیب و غریب مثال, جیسا کہ وہ ہماری اس معاشرے میں بیٹھے مثنوی لکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی میں. کیا لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہے تھے, ایک راستے سے انہوں نے رونے کی آواز آئی اور جھاڑی کی طرف دھیان دیا تو ایک بڑا آدمی رو رہا تھا. تو اندر گئے, کہا کہ تو کیوں روتا ہے؟ کہا تجھے آنکھیں نہیں, دیکھو نا ایک کتا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, اس کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے یہ پڑا ہوا ہے, میں اسی پر روتا ہوں. دیکھا کہ کیسا آدمی ہے, کیا کتے کی بھوک پر کی وجہ سے آدمی رو رہا ہے, اس کے اندر دل ہے, اس کے اندر دل ہے. جب قریب ہوا کہا کہ اچھا تیرے سر پہ کیا ہے؟ ایک ٹوکری تھی, یہ ٹوکری اس میں کیا ہے؟ اس میں روٹیاں ہیں. کہا کہ اچھا یہ آسان مسئلہ, ایک روٹی اٹھا کے اس کو ڈال دو, مسئلہ حل ہوگا. تو اس نے کہا جاؤ اپنا راستہ اختیار کرو. میں نے سوچا تو عاقل ہے, تو عاقل ہے, تو دانا ہے. دیکھو رونا تو مفت میں ہے, روٹیاں تو روپیوں میں پڑتی ہیں. رونا تو مفت میں ہے. اس لیے میرے بزرگوں آج امت کی خستہ حالی پر ہم سب روتے ہیں, سب ہم اشعش اور افسوس کرتے ہیں, مگر میرے بزرگوں اور دوستوں قدم اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنے مال جان کی قربانی کے ساتھ نکل کر ان کو لانا, ان کو جلانا. بشر حافی پہ اللہ رحم کرے. کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے, کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے, مگر راستے میں ایک پرچے کو دیکھا جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. ایک گندی نالی میں دیکھا, اٹھا کے کہا میرے اللہ کا نام ہے, میرے رب کا نام ہے. اٹھا کے دھویا, دھو کے عطر لگا دی, پھر سر پہ رکھا, اور اللہ نے اس ایک پرچے کو اٹھانے کی برکت سے اللہ نے اس کو ہدایت دیا اور اس گندے ماحول سے نکال کے کیا سید الاولیاء بنا دیا. میرے بزرگوں آج ہی کلمے والے کن گندی نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی تو ہو جو ان کو اٹھانے کے لیے اٹھے, ان کو جگانے کے لیے اٹھے. میرے بزرگوں جب ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دے گا. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے تیز رفتار اور ہارڈ اور شارٹ لائن یہ ہے کہ ہم جی بڑی قوم پہ کیا محنت کریں, ہم اللہ کے بندوں میں گھس کے کام کریں, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر میں لگے. بشر حافی کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر آج ہم بھی اس کام کو کریں گے اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اپنا تعلق دے گا, اپنا دیدار دے گا. حضرت شیخ ابراہیم آدم کو اسی رات خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ نے فرمایا شیخ تو میرے اس بندے کا چہرہ صاف کرتا تھا اور میں اس کا دل صاف کرتا تھا. تو نے میرے بچھڑے ہوئے بندے کو, میرے نافرمان بندے کو میرے ساتھ جوڑا, میں نے تجھے اپنے ساتھ جوڑا, اس کی برکت سے تجھے اپنی زیارت دے دی. میرے بزرگ یہ معمولی کام نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی محنت ہے. اللہ نے اس نسبت پہ ہمیں جمع کیا ہے. میرے بزرگوں اس لیے ہمیں آج پکے ارادے عزم کرنے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی پوری مال جان کی قربانی کے ساتھ انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے. انشاءاللہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے اور ہر آدمی جہنم سے بچے, راستہ جائے. انشاءاللہ اس کام کو کرو. کیا ہوگا باپ کو سالیا بیٹا ملے گا, بیٹے کو سالیا باپ ملے گا, دعا والا باپ ملے گا, تاجر کو سالیا گاہک ملیں گے اور گاہکوں کو سالیا تاجر ملیں گے. اس کام کی برکت نے یہ کام اس وقت تعارف کا محتاج نہیں, پوری 200 ملکوں میں
میں یہ کام چل رہا ہے اور اپنے شان بان کے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اگر کمی ہے تو وہ ہماری کمی ہے، ہم کرنے والے کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا کیا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں نکالیں گے، 4 مہینے کی جماعتیں نکال کے پوری امت پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بزرگوں، نبی کی امت ترس رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں، نبی کے دربار میں۔ اچھا آج دیکھیں، آج اتفاقاً میرے بزرگوں آج کا دن ایک بڑے دن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے کیسی قربانی دی، یہ قربانی والا ہی دن ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں آج ہم بھی اللہ کے راستے میں قربانی لگا دیں گے اور اپنے نام